اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محسن لا الہ الا اللہ۔ جب جناب عبد المطلب کا وقت آخر ہو گیا تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے سگے چچا جناب ابو طالب کے سپرد کیا۔ جناب ابو طالب بھی انہی لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اپنے باپ عبد المطلب کی طرح جاہلیت کے زمانے میں بھی شراب کو اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا۔ جناب ابو طالب ان کا لقب تھا۔ جہاں تک ان کے نام کا تعلق ہے اس بارے میں صحیح، جب جناب عبد المطلب نے اپنے اخیر وقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب ابو طالب کے سپرد کیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت کرنے لگے کہ اپنے بیٹوں میں سے بھی کسی سے نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ جب وہ سوتے تھے تب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے برابر لٹایا کرتے تھے۔ جو بہترین کھانا ہوتا تھا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلایا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جناب ابو طالب کی معیت میں ملک شام کا سفر بھی کیا۔ اس زمانے میں عرب کے اندر راہبوں، کاہنوں، جادوگروں، نجومیوں اور قیافہ شناسوں کی کثرت تھی۔ لوگ کسی خاص مذہب کے پیروکار نہ تھے۔ چند نیک طبیعت افراد البتہ اپنی زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کرتے، لیکن 100% علم نہ ہونے کے باعث وہ بھی پوری طرح دین حنیف پر عمل پیرا نہ ہو پاتے۔ اس صورتحال میں جو شخص خدا کی تلاش میں نکلتا وہ یا تو دنیا ترک کر کے ویرانوں میں جا بیٹھتا یا پھر کاہن یا قیافہ شناس بن جاتا۔ بنی ازو خاندان قیافہ شناسی میں بہت مشہور تھا۔ ان کا ایک ماہر قیافہ شناس ایک بار مکہ مکرمہ آیا۔ جناب ابو طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی لے کر اس کے پاس گئے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نظر دیکھا، پھر دوسرے بچوں کو دیکھنے لگا۔ جب فارغ ہوا تو کہنے لگا، ابھی میں نے ایک بچہ دیکھا تھا، اسے میرے پاس لاؤ۔ جناب ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے اس کا اشتیاق دیکھا تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھپا دیا۔ وہ بار بار اصرار کرتا کہ بچہ میرے پاس ہو، بخدا اس کی شان بڑی بلند ہوگی۔ لیکن جناب ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر چلے گئے اور اس کے اصرار کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے نہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھی طرح علم تھا کہ ان کے شفیق چچا کی مالی حالت کمزور ہے، لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 10 سال کے لگ بھگ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے ریوڑ اجرت پر چرانے شروع کر دیے۔ ابن خلدون کی روایت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک
جب 13 یا 17 برس کی تھی تو جناب ابو طالب نے تجارت کی غرض سے شام جانے کی تیاری کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کی مہار پکڑ لی اور فرمایا، اے چچا، آپ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ میرا نہ باپ ہے اور نہ ماں۔ چنانچہ جناب ابو طالب آپ کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ راستے میں جرجی راہب جو بحیرہ کے نام سے مشہور تھا، اس نے اپنی خانقاہ کے قریب جناب ابو طالب کے قافلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پہچان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں۔ اسے خیال آیا کہ کتب میں مرقوم نشانیوں کے اعتبار سے اس نوجوان کو قریب سے بھی دیکھا جائے، لہذا اس نے سارے قافلے کی دعوت کا اہتمام کیا۔ سارا قافلہ اس کے طرز عمل سے حیران تھا۔ ایک شخص نے پوچھ ہی لیا کہ اے بحیرہ، ہم لوگ پہلے بھی یہاں سے گزرتے ہیں مگر تم نے کبھی ہمیں دیکھنا تک گوارا نہ کیا، آج کیوں یہ اہتمام کیا جا رہا؟ بحیرہ نے اسے فقط مہمان نوازی کہہ کر ٹال دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب حارث بن عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت میں لے گئے۔ جہاں بحیرہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ گفتگو کی، اس کے بعد بحیرہ جناب ابو طالب سے مخاطب ہوا، اے سردار، آپ اپنے بھتیجے کو لے کر وطن لوٹ جائیں، یہودیوں سے ہر وقت ہوشیار رہیں، اگر انہوں نے اس بچے کو دیکھ لیا تو وہ ان کو پہچان لیں گے اور نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ جناب ابو طالب اور جناب حارث دونوں بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلدی سے لے کر شام پہنچے۔ اپنے کاروبار سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ واپس آئے۔ جناب ابو طالب کو اپنے بھتیجے کی نبوت اور حیثیت کا یقین تھا۔ ایک بار مکہ مکرمہ میں قحط سالی تھی، بڑے عرصے سے بارش نہ ہوئی تھی۔ لوگ بنو ہاشم کو ان کے نیک خصلت اور کعبہ کی خدمت کے باعث بزرگ مانتے تھے۔ تمام اہل مکہ جناب ابو طالب کے پاس آئے اور بارش کے لیے دعا کی درخواست کی۔ جناب ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس وقت نوخیز نوجوان تھے انہیں ساتھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت کعبہ سے لگا دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ اٹھا کر دعا کی گزارش کی۔ ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی کہ سارا مکہ جل تھل ہو گیا اور خوب بارش ہوئی، جس سے فصل کاشت کرنے کے لیے زمین تیار ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ کثیر العیالی اور تنگ دستی سے جناب ابو طالب کو مشکلات پیش آ رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے چچا کی تجویز پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تجارتی قافلے کو لے کر شام جانے پر آمادگی ظاہر کر دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت اور معاملہ سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کر لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کا پیغام جناب ابو طالب خود لے کر گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کا خطبہ دیا۔ خطبے میں انہوں نے کہا کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کھیتی سے، ماد کی نسل سے اور مضر کے اصل سے پیدا فرمایا۔
نیز اپنے گھر کا پاسبان اور اپنے حرم کا منتظم مقرر کیا۔ ہمیں ایک ایسا گھر دیا جس کا حج کیا جاتا ہے، اور ایسا حرم بخشا جہاں امن میسر آتا ہے۔ نیز ہمیں لوگوں کا حکمران مقرر فرمایا۔ حمد کے بعد میرا یہ بھتیجا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ہے، اس کا دنیا کے جس کسی بھی بڑے سے بڑے آدمی کے ساتھ موازنہ کیا جائے گا اس کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اگر یہ مالدار نہیں تو کیا ہوا؟ مال تو ایک ڈھلنے والا سایہ ہے اور بدل جانے والی چیز ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی قرابت اس نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت خویلد کا رشتہ طلب کیا ہے، اور 12.5 اوقیہ سونا مہر مقرر کیا ہے، اور باخدا مستقبل میں اس کی شان بہت بلند ہوگی، اس کی قدر و منزلت بہت جلیل ہوگی۔ اس خطبے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما کے چچا زاد ورقہ بن نوفل نے جوابی خطبہ دیا۔ پھر جناب ابو طالب گویا ہوئے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کار خیر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا عمر بھی شامل ہو۔ چنانچہ وہ بھی کھڑے ہوئے اور انہوں نے خطبہ دیا۔ یوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر کی حیثیت سے اپنی ازواجی زندگی کی ابتدا فرمائی۔ خاندان والوں کی دعوت۔ بعثت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رشتہ داروں کو ڈرانے اور تبلیغ کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو طالب کے مکان میں جناب عبد المطلب کی اولاد کو جمع کیا، جو کل 40 آدمی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان آنے والوں کے لیے کھانا تیار کیا۔ اس میں بکری کی ایک ٹانگ تھی جس کے ساتھ ایک مد یعنی تقریباً سوار تو گندم اور 3.5 سیر دودھ تھا۔ چنانچہ ایک بڑے برتن میں کھانا لا کر ان لوگوں کے سامنے رکھ دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اللہ کے نام کے ساتھ کھائیے۔ چنانچہ سب لوگوں نے یہ گوشت پیٹ بھر کر کھایا اور سب نے سیر ہو کر دودھ دیا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا آنے کے بعد لوگوں سے فرمایا 10 کر کے قریب آتے رہے۔ چنانچہ لوگ 10 کی ٹولی میں آتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بڑا پیالہ اٹھایا جس میں دودھ تھا، اور اس میں سے ایک گھونٹ پی لیا، پھر دوسرے لوگوں کی طرف بڑھایا۔ جب اس مجمع میں ایک آدمی ایسا تھا جو جانور کا ایک بچہ تنہا کھا سکتا تھا، اس لیے یہ صورت دیکھ کر تھوڑے سے کھانے میں سب کا پیٹ بھر گیا۔ وہ لوگ بڑے اچنبے میں پڑے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے بات چیت کا ارادہ فرمایا تو ابو لہب نے آپ کی بات اڑا کر پہلے ہی لوگوں سے کہا، اس شخص نے تم سب پر زبردست جادو کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب لوگ اٹھ کر چلے گئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کوئی بات نہیں کر سکے۔ اگلا دن ہوا تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، جس طرح تم نے کل کھانا اور مشروب تیار کیا تھا اسی طرح میری طرف سے آج پھر وہی چیزیں تیار کر دو۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کھانا تیار کیا اور پھر سب لوگوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بلا کر لایا۔
آج بھی اسی طرح انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور سیر ہو کر دودھ پیا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے بنی عبد المطلب، اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری مخلوق کی طرف عام طور پر اور تمہاری طرف خاص طور پر نبی بنا کر بھیجا ہے، اور مجھے یہ حکم فرمایا ہے، چنانچہ اب میں تمہیں 2 کلموں کے کہنے کی دعوت دیتا ہوں جو زبان سے ادا کرنے میں بے حد ہلکے پھلکے ہیں، لا الہ لیکن الا ترازو میں بے اللہ. حد وزندار ہے۔ ایک، اس بات کی گواہی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور دوسرے یہ کہ میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ بس اب آپ میں سے کون ہے جو میری اس بات کو قبول کرتا ہے اور اس کلمہ کو پھیلانے میں میری مدد کرتا ہے؟ اس وقت پورے مجمع میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بولے، جبکہ پوری قوم خاموش رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگرچہ میں سب میں عمر کے لحاظ سے سب سے چھوٹا ہوں۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اپنی بات دہرائی، وہ لوگ پھر خاموش رہے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی کھڑے ہو کر بولے کہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان سے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بار اپنی بات دہرائی، مگر اس دفعہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا سب خاموش رہے۔ غرض قریش کی یہی عادت رہی، یہاں تک کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے معبودوں میں عیب نکالنے شروع کر دیے، ان کی بے وقوفی ان پر ظاہر فرمائی، اور ان کے باپ دادا کو گمراہ فرمایا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے مجمع کے پاس سے گزر رہے تھے۔ اس وقت یہ لوگ مسجد حرام میں جمع تھے اور بتوں کو سجدے کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو فرمایا، اے گروہ قریش، خدا کی قسم، تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے راستے سے ہٹ گئے۔ قریش نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں بتوں کو پوجتے ہیں تاکہ اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میری اتباع کرو، خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیں۔ جناب ابو طالب سے شکایت۔ یہ بات قریش کو بہت ناگوار گزری اور انہوں نے اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور دشمنی کا فیصلہ کر لیا۔ اس فیصلے سے صرف وہ لوگ محفوظ رہے جن کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد یہ لوگ جناب ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے، ابو طالب، تمہارے بھتیجے نے ہمارے معبودوں کو برا بلا کہا، ہمارے دین میں عیب نکالے ہیں اور ہمیں بے عقل ٹھہرایا۔ وہ کہتا ہے کہ ہم میں عقلیں نہیں ہیں، اس نے ہمارے باپ دادا تک کو گمراہ کہا ہے، اس لیے یا تو ہماری طرف سے آپ اس سے نمٹیے اور یا ہمارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائیے، کیونکہ خود آپ بھی اسی دین پر چلتے ہیں جو ہمارا ہے اور اس کے دین کے خلاف ہے۔ یہ سن کر جناب ابو طالب نے ان لوگوں سے نہایت نرمی سے بات کی اور ان کو خوبصورت انداز میں جواب دے کر واپس کر دیا۔
ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دین کا اعلان فرماتے رہے اور لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاتے رہے۔ اس راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مشکل کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ قریش کا غصہ اور ابو طالب کی طرف دوسرا وفد، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ بہت زیادہ بڑھ گیا، یہاں تک کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہونے لگے اور ان کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حد جم گیا، اثر جم گیا۔ پھر قریش کے درمیان آپس میں ہر وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی چرچا ہونے لگا اور لوگ ایک دوسرے سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی، عداوت اور قتل و قتال کے منصوبے بنانے لگے، یہاں تک سوچنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقاطع یعنی بائیکاٹ کیا جائے۔ اس کے بعد یہ لوگ پھر دوسری مرتبہ جناب ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے کہا، اے ابو طالب، ہمارے درمیان آپ بڑے قابل عزت اور بلند مرتبہ آدمی ہیں، ہم نے آپ سے درخواست کی ہمارے باپ دادا کو گالیاں دی جائیں، ہم میں بے عقل کہا جائے اور ہمیں معبودوں میں عیب ڈالے جائے کہ آپ اپنے بھتیجے کو اس لیے، یا تو اب آپ اس کو سمجھا لیجئے ورنہ سن لیجئے کہ ہم اس معاملہ میں آپ سے اور اس سے دونوں سے اس وقت تک مقابلہ کریں گے جب تک کہ دونوں فریقوں میں سے ایک ختم نہ ہو جائے۔ جناب ابو طالب کی تشویش، یہ کہہ کر وہ لوگ وہاں سے واپس جناب ابو طالب کو اپنی قوم کے غصے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی دشمنی کی وجہ سے بہت فکر ہوئی۔ وہ اس کو پسند نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی شخص بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسوا کرنے کی کوشش کرے، اس لیے انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی اور کہا، بھتیجے، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے ایسا کہا، اس لیے اپنے اور میرے اوپر رحم کرو اور مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈالو جسے برداشت کرنے کی طاقت مجھ میں نہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عزم، جناب ابو طالب کی اس گفتگو سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سمجھے کہ چچا بھی آپ کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں اور اب وہ بھی آپ کی مدد اور مدافعت کرنا نہیں چاہتے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ کر بھی مجھ سے یہ کہیں کہ میں اس معاملے کو چھوڑ دوں، یہاں تک کہ خود اللہ تعالی ہی اس کو ظاہر فرما دیں، تو بھی میں ہرگز اسے نہیں چھوڑوں گا۔ چچا کی طرف سے بھتیجے کو اعلان حق کی آزادی، اتنا کہہ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بھرا گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو چلک آئے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر جانے لگے۔ اچانک جناب ابو طالب نے آپ کو پکارا اور کہا، بھتیجے ادھر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو جناب ابو طالب نے کہا، جاؤ بھتیجے، جو دل چاہے کہو، خدا کی قسم میں تمہیں کسی حال میں بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے ساتھ ہی جناب ابو طالب نے کچھ شعر پڑھے، جن میں سے ایک یہ ہے، اس کا ترجمہ، خدا کی قسم یہ مخالفین اپنی جمعیت کے باوجود تم تک نہیں پہنچ سکتے، یہاں تک کہ میں ہی مٹی میں دفن کر دیا۔ مشرکوں کی ایک اہم کانہ تجویز،
غرض اس کے بعد جب قریش کو اس بات کا اندازہ اور یقین ہو گیا کہ جناب ابو طالب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنے پر تیار نہیں ہے، تو ہمارا ابن ولید ابن مغیرہ کو ساتھ لے کر جناب ابو طالب کے پاس آئے، اور انہوں نے جناب ابو طالب سے کہا، ابو طالب یہ ہمارا ابن ولید ابن مغیرہ ہے جو قریش کا سب سے زیادہ بہادر، طاقتور اور سب سے زیادہ حسین نوجوان ہے، تم اس کو لے کر اپنا بیٹا بنا لو اور اس کے بدلے میں اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو جو تمہارے اور تمہارے باپ دادا کے دین کے خلاف جا رہا ہے، جیسے تمہاری قوم میں پھوٹ ڈال دی ہے اور ان کی عقلوں میں عیب ڈال رہا ہے، تم اسے ہمارے سپرد کر دو تاکہ ہم اس کو قتل کر دیں، نعوذ باللہ، اور انسان کے بدلے میں ہم انسان دے رہے ہیں۔ قریش کی یہ بےہودہ تجویز سن کر جناب ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم تم لوگ مجھ سے بہت برا سودا کرنے آئے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے لڑکے کو میرے سپرد کر دو تاکہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں اور پرورش کروں، اور اپنا لڑکا تمہارے حوالے کر دوں تاکہ تم اسے قتل کر دو۔ خدا کی قسم کہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ نیز جناب ابو طالب نے ان سے کہا، کیا تو تم یہ سمجھتے ہو کہ کوئی اونٹنی اپنے بچے کو چھوڑ کر کسی دوسرے بچے کے آرزو مند ہو سکتی ہے؟ اس پر مطعم ابن عدی نے کہا، ابو طالب خدا کی قسم تمہاری قوم نے تمہارے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا ہے، اور جو بات تمہیں ناپسند ہے اس سے چھٹکارے کے لیے کوشش کر لی، اب میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد تم ان کی کوئی اور پیشکش قبول کرو۔ جناب ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم انہوں نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، بلکہ تم سب نے مل کر مجھے رسوا کرنے اور میرے خلاف گٹھ جوڑ کرنے کے لیے سب کچھ کیا ہے، اس لیے اب جو تمہارے دل میں آئے کر لو۔ بعد میں یہ شخص مارا ابن ولید کفر کی حالت میں ہی یبش کی سرزمین میں مرا، اس پر جادو کر دیا گیا، جس کے بعد یہ وحشت زدہ ہو کر جنگلوں اور کھاٹیوں میں مارا پھرا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدافعت کے لیے بنی ہاشم کا عہد۔ جب جناب ابو طالب نے قریش کی یہ پیشکش بھی ٹھکرا دی تو اب معاملہ بہت سنگین ہو گیا۔ ادھر جناب ابو طالب نے قریش کے ارادے دیکھے تو انہوں نے بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کو بلایا اور ان کے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قریش کی مدافعت کرنے کی درخواست کی۔ اس پر سوائے ابو لہب کے سارے بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب راضی ہو گئے۔ یہ تنہا وہ تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظلم اور سختی کرنے کے لیے آواز اٹھاتا تھا۔ اسی طرح جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے ان کی مخالفت میں بھی ابو لہب ہی سب سے پیش رہتے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو تکلیفیں پہنچانے کے سلسلے میں بھی یہی شخص قریش میں بڑھ چڑھ کر تھا۔ جناب ابو طالب کے پاس تیسرا وقت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ قریش کے معزز لوگ جناب ابو طالب کے مقام پر آئے اور ان میں اسود بن زمعہ، ولید ابن مغیرہ، امید ابن خلف، عاص ابن وائل، عقبہ ابن ربیعہ، شبیہ عین ربیعہ، ابو سفیان، نذر ابن حرس اور ابو جاہل شامل۔ انہوں نے جناب ابو طالب سے درخواست کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کو سامنے بلایا جائے اور پھر قریش کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو شکایتیں ہیں ان کو دور کیا جائے اور اس معاملے میں پڑھ کر صلح و آشتی کی صورت پیدا کر۔ جناب ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، بھتیجے یہ تمہاری قوم کے لوگ آئے ہیں، ان کی شکایتیں دور کر کے
ان کے ساتھ محبت و الفت کی فضا پیدا کرو۔ اب قریشیوں نے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ناراض ہونا شروع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اور ان کے بزرگوں کو بے عقل بتلاتے ہیں اور ان کے دین میں عیب ڈالتے ہیں۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں تمہارے پاس اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم تم سے گفتگو کریں۔ خدا کی قسم، ہمارے خیال میں عربوں میں کوئی شخص ایسا نہیں ہوا جس نے اپنی قوم کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہو جیسے تم نے اپنی قوم کے ساتھ کیا۔ لا الہ تم نے الا بزرگوں کو اللہ۔ برا بلا کہا، دین میں عیب نکالے، ہمیں بے عقل کہا اور قوم میں پھوٹ ڈال دی۔ کوئی برائی ایسی نہیں ہے جو تم نے ہمارے اور اپنے درمیان پیدا نہ کر دی ہو۔ اب اگر تم یہ باتیں اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں مال و دولت کی خواہش ہے تو ہم لوگ اپنے اپنے مال میں سے تمہارے لیے اتنا مال جمع کیے دیتے ہیں کہ تم ہم لوگوں میں سے سب سے زیادہ دولت مند ہو جاؤ۔ اگر تمہیں عزت اور شرف کا لالچ ہے تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا کر تمہیں ہر قسم کا اعزاز دینے کے لیے تیار ہیں، اور اگر یہ کوئی اوپر اثر ہے جو تم پر چھا گیا ہے تو ہم اپنے خرچ پر تمہارا علاج کرانے کو تیار ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جو کچھ بھی لے کر آیا ہوں اس سے نہ مجھے تمہارے مال و دولت کا لالچ ہے اور نہ عزت و اعزاز کی خواہش، اور نہ ہی مجھے سلطنت و حکومت کے تمہا ہے، بلکہ حقیقت میں مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کر بھیجا ہے اور مجھ پر اپنا کلام یعنی کتاب نازل فرمائی ہے۔ حق تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے لیے خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا ہوں۔ میں نے تمہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور نصیحتیں کی کہ میں جو کچھ لے کر آیا ہوں تم اسے قبول کرو، یہ تمہاری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ لیکن اگر تم نے میری نصیحتوں کو ماننے کے بجائے انہیں ٹھکرا دیا اور میرے ساتھ برا معاملہ کیا تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے۔ کتاب در منصور میں ابن جریر، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے عبید ابن عمیر سے ایک روایت پیش کی ہے کہ ایک بار جب مشرکوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازش تیار کی کہ آپ کو قید کر لیں یا قتل کر دیں اور یا جلا وطن کر دیں، تو جناب ابو طالب نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، کیا تم جانتے ہو دشمنوں نے تمہارے خلاف کیا سازش کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں نے طے کیا ہے کہ یا مجھے قید کر لیں یا قتل کر دیں اور یا جلا وطن کر دیں۔ جناب ابو طالب نے حیران ہو کر پوچھا کہ تمہیں یہ بات کس نے بتلائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے۔ جناب ابو طالب نے کہا، تمہارا رب بڑا اچھا پروردگار ہے، تم اپنے رب سے خیر مانگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں اس سے خیر مانگتا ہوں، بلکہ وہ خود میرے ساتھ خیر فرماتا ہے۔ جناب ابو طالب کی بیماری میں قریش کا وفد۔ جب جناب ابو طالب مرض وفات میں مبتلا ہوئے اور قریش کو معلوم ہوا کہ جناب ابو طالب کی بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، تو وہ آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب سے مسلمان ہوئے ہیں اس وقت سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ قریش کے تمام قبیلوں میں پھیل گیا ہے۔ اس لیے چلو جناب ابو طالب کے پاس چلتے ہیں تاکہ وہ اپنے بھتیجے سے ہمارے متعلق وعدہ لے لے اور ہم سے اپنے بھتیجے کے متعلق وعدہ لے لیں، کیونکہ خدا کی قسم کہیں دوسرے لوگ ہمارے اس معاملے کو ہم سے چھین نہ لیں۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ قریش نے کہا، ہمیں ڈر ہے کہ اس بوڑھے کے مرنے کے بعد
کہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہ کر دیں اور پھر عرب ہمیں شرم و عار دلائیں گے کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زندہ رہا ہم اس کو کچھ نہ کہہ سکے، اور چچا کی آنکھیں بند کرتے ہی ہم اس پر چڑھ دوڑے۔ اس مشورہ کے بعد قریش کے معزز لوگ جناب ابو طالب کے پاس گئے، اور لوگوں میں ربیہ کے بیٹے عتبہ اور شیبہ، نیز ابو جہل، امیہ بن خلف اور ابو سفیان بھی تھے، جو بعد میں فتح مکہ کی رات میں مسلمان ہو گئے۔ غرض وہاں پہنچ کر انہوں نے پہلے ایک شخص مطلب کو اجازت لینے کے لیے اندر بھیجا۔ اس نے اندر جا کر جناب ابو طالب سے ان لوگوں کے واسطے اجازت لینے کے لیے کہا۔ باہر آپ کی قوم کے بزرگ اور سردار کھڑے ہوئے ہیں جو اندر آنا چاہتے ہیں۔ جناب ابو طالب نے کہا بلا لو۔ اب یہ سب اندر جناب ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے بولے ابو طالب ہم لوگوں میں آپ کی جو حیثیت، ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ابو طالب آپ ہمارے بڑے اور سردار ہیں، آپ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا آخری وقت آ پہنچا جس کا ہمیں ڈر تھا۔ ادھر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بھتیجے اور ہمارے درمیان کس قسم کے معاملات چل رہے ہیں، اس لیے آپ ان کو بلائیے اور ہم سے ان کے متعلق عہد لے لیجیے اور ان سے ہمارے متعلق عہد دلائیے تاکہ وہ ہم سے یکسو رہے، وہ ہم سے اور ہمارے دین سے کوئی مطلب نہ رکھے اور ہم ان کے دین سے بے تعلق ہو کر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ جناب ابو طالب نے اسی وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہاں ابو طالب اور ان لوگوں کے درمیان ایک آدمی کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ ابو جہل کو ڈر ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ نہ بیٹھ جائیں اور اس طرح آپ کو مجلس میں ایک نمایاں اور ممتاز جگہ مل جائے، اس لیے اس نے جلدی سے اچھل کر اس جگہ پر قبضہ کر لیا۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب ابو طالب کے قریب بیٹھنے کی جگہ نظر نہیں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے پاس ہی بیٹھ گئے، مگر کتاب وفا میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ نہ دیکھ کر لوگوں سے کہا میرے بیٹھنے کے لیے میرے چچا کے پاس جگہ خالی کرو۔ قریشیوں نے کہا ہم جگہ نہیں خالی کریں گے، اگر تمہاری رشتہ داری ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہم سے زیادہ حقدار ہو، کیونکہ تمہاری طرح ہماری بھی ان سے رشتہ داری ہے۔ تب جناب ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھتیجے یہ تمہاری قوم کے معزز لوگ ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ تمہاری قوم کے بزرگ اور سردار تم سے عہد لینے اور تمہیں عہد دینے آئے ہیں۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ تم سے انصاف مانگنے آئے ہیں، ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ تمہاری قوم کے یہ سردار تم سے جو مانگنے آئے ہیں وہ ان کو دے دو۔ یہ انہوں نے انصاف کی بات کہی ہے کہ تم ان کے معبودوں کو برا کہنا چھوڑ دو، اور یہ تمہارے معبود کے بارے میں اپنی زبانیں بند کر لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ ممکن ہے کہ اگر میں تمہارا سوال پورا کروں تو تم میری صرف ایک بات پوری کر دو جس سے تم پورے عرب پر چھا جاؤ گے اور سارا عجم یعنی غیر عرب علاقہ تمہارے رکشے قدم پر چلنے لگے گا، یعنی تمہارا پیرو اور نیاز مند بن جائے گا۔ ابو جہل نے فوراً کہا ضرور، میں تمہاری 10 باتیں پوری کرنے کو تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ کہہ دو لا الہ الا اللہ اور اس کے سوا جن کو پوچھتے ہو ان کو چھوڑ دو۔ یہ سنتے ہی انہوں نے دونوں ہاتھوں سے تالیاں بجانی شروع کر دی، پھر کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم اتنے سارے معبودوں کو ایک معبود بنا دینا چاہتے ہو؟ تمہاری بات بھی عجیب ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ترجمہ سواد، قسم ہے قرآن کی جو نصیحت سے پر ہے، ساری تعصب اور حق کی مخالفت میں ہے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ مشرکوں نے کہا کیا ہماری تمام ضرورتوں کے لیے تنہا ایک خدا کافی ہو سکتا ہے؟
ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم سے کوئی اور ایک روایت میں آتا ہے، اس پر جناب ابو طالب نے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھتیجے کیا اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہو سکتی تو تم ان سے مانگو، کیونکہ تمہاری قوم اس بات کو پسند نہیں کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا میں اس کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں سے فرمایا اگر تم سورج پلا کر میرے ہاتھ میں رکھ دو تب بھی میں تم سے اس کے سوا اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اب مشرکوں نے مایوس ہو کر ایک دوسرے سے کہنا شروع کیا کہ خدا کی قسم تم جو کچھ اس شخص سے چاہتے ہو یہ اس میں سے تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا، چلو اور اپنے باپ دادا کے دین پر عمل کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارے اور اس شخص کے درمیان فیصلہ فرمائے۔ اس کے بعد یہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان لوگوں نے جناب ابو طالب کے یہاں سے اٹھتے ہوئے کہا خدا کی قسم ہم تمہیں بھی گالیاں دیں گے یا تمہارے اس معبود کو بھی جو تمہیں اس قسم کے حکم دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ ایک قول ہے کہ اس واقعے کی بنیاد پر یہ آیت نازل ہوئی، ترجمہ اور تشنام مت دو ان کو جن کے یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، پھر وہ برائے جہل حد سے گستاخی کریں گے۔ مگر کتاب نحل میں اس آیت کے نازل ہونے کا سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ کفار قریش نے ایک دفعہ جناب ابو طالب سے یہ کہا تھا جس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی جہاں تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے معبودوں کو گالیاں دینے اور ان میں عیب ڈالنے سے روک لو، ورنہ ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود کو برا بھلا کہیں گے، نعوذ باللہ، اور شعروں میں بھی اس کی رجوع کریں گے۔ سرداران قریش کو آخر وقت جناب ابو طالب کی وصیت ہے۔ ایک روایت ہے کہ جب جناب ابو طالب کا آخری وقت آ پہنچا تو ان کے پاس قریش کے تمام بڑے بڑے سردار جمع ہو گئے اور جناب ابو طالب نے ان کو وصیتیں اور نصیحتیں کی۔ انہی میں سے یہ ہیں کہ انہوں نے کہا ہے گروہ قریش اللہ میں بہترین ہو اور عربوں کا دل ہو، تم میں عزت مند بھی ہیں اور بہادر و فیاض اور خوشحال بھی ہیں، عربوں میں کوئی عزت و مقام ایسا نہیں جس کو تم نے حاصل نہ کر لیا، اور کوئی شرف اور سرفرازی ایسی نہیں جس کو چھوڑ دیا ہو۔ اس طرح دوسرے لوگوں پر تمہیں ایک خاص فضیلت حاصل ہے اور اس کی بنا پر دوسرے لوگ تمہارے نیاز مند ہیں۔ میں تمہیں اس گھر یعنی بیت اللہ کی تعظیم باقی رکھنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ اس میں پروردگار کی خوشنودی چھپی ہے اور اس میں زندگی کی سربلندی پوشیدہ ہے۔ رشتہ داروں کی ہمیشہ خبر گیری کرتے رہنا، ان سے بھی لاپرواہی نہ کرنا، کیونکہ اس میں مسرت اور اولاد کی کثرت و برکت کا راز ہے۔ سرکشی اور شورا پشتی سے ہمیشہ دور رہنا، کیونکہ تم سے پہلی قومیں اس کے نتیجے میں ہلاک و برباد ہوئی ہیں۔ ہلانے والے کی آواز پر لبیک کہنا، سائل اور ماننے والوں کو کبھی مایوس نہ کرنا، کیونکہ اس میں زندگی اور موت کی عزت ہے۔ ہمیشہ سچائی اور امانت داری کو اپنا دستور بنائے رکھنا، کیونکہ انہی خوبیوں سے بڑے لوگوں کے دلوں میں آدمی کی محبت اور عوام کے دلوں میں عزت پیدا ہوتی ہے۔ میں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھلائی اور نیک سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ قریش میں سب سے بڑے امین ہیں، عربوں میں سب سے زیادہ سچے اور ان تمام وہ ایک ایسا پیغام لے کر آئے ہیں جس کو دلوں نے قبول کر لیا ہے، لیکن دشمنی کی وجہ سے زبانوں نے انکار کر دیا ہے۔ خدا کی قسم ایسا لگتا ہے جیسے میں مستقبل میں دیکھ رہا ہوں کہ عرب کے چور اور لٹیرے، نیز نیکوکار اور اچھے لوگ اور کمزور اور بے بس لوگ چوک در چوک ان کی آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں اور ان کے پیغام کو قبول کر کے ان کی بات کو اونچا کر رہے ہیں۔ وہ لوگ موت کی سختی میں کود کر انہیں گلے لگا رہے ہیں، اور پھر قریشی سردار اور معزز لوگوں کی حیثیت عام آدمیوں سے زیادہ نہ رہی، وہ خانہ خراب ہو گئے اور ان میں کئی کمزور لوگ اختیار اور عزت والے ہو گئے۔
آج کے عظیم اور مرتبے والے لوگ کل سب سے زیادہ ضرورت مند اور محتاج بن گئے۔ جو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور ہیں، کل ان کے ہمدم و ہم نشین بن گئے۔ رب نے اپنی محبت و خیر خواہی کے ساتھ اپنی پاک ڈور ان کو دے دی۔ اس لیے ہے گروہ قریش، تم ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن جاؤ اور تم ہی ان کی بات کے حامی و مددگار بن جاؤ۔ خدا کی قسم ان کے سیدھے راستے پر چلنے اور یہ سعادتیں حاصل کرنے میں تم پیش رہنا۔ جناب ابو طالب کی طرف سے بنی مطلب کو قبول حق کی وصیت۔ ایک روایت میں ہے کہ جب جناب ابو طالب کا آخر وقت آ پہنچا تو انہوں نے بنی مطلب کو بلایا اور ان سے کہا، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا اور اس پر عمل کیا تو اس میں ہمیشہ تمہارے لیے خیر ہوگی، اس لیے ان کی پیروی کرو اور بھلائی حاصل کرو۔ جناب ابو طالب کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اجر آسانیوں میں شدت، مگر جناب ابو طالب کے انتقال کے بعد آپ کو قریش نے اتنی تکلیفیں پہنچائیں کہ جناب ابو طالب کی زندگی میں وہ ممکن نہیں تھی، یہاں تک کہ قریشی شریر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر کوڑا ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں اپنے گھر میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی یہ حالت دیکھ کر ایک دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، وہ روتی جاتی تھیں اور کوڑا صاف تھا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ فرما رہے تھے، نہ رو بے، اللہ تعالیٰ تمہارے باپ کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جناب ابو طالب کی موت تک قریش کبھی مجھ سے اتنا بڑا معاملہ نہیں کر سکتے۔ جناب ابو طالب کی یاد۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو طالب کے انتقال کے بعد جب یہ دیکھا کہ کفار قریش ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھ دوڑے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسرت سے جناب ابو طالب کو یاد کرتے ہوئے فرمایا، ہے چچا کتنی جلد مجھے احساس ہو گیا ہے میں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ سچی اور دائمی محبت نصیب۔ ویڈیو پسند آئے اسے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔